کالو کوا لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ سوکھی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر جا کر ان کو بیچا کرتا تھا۔ اس کا گھر بڑا ہی مضبوط اور اچھا تھا۔ کالو کوا بڑا مغرور تھا، کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، نہ ہی کسی کی مدد کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی ٹونی چڑیا اس کی دوست تھی، کیونکہ ٹونی چڑیا بہت ہی اچھی تھی اور کالو کوے کے سامنے ہی گھر میں رہتی تھی۔ لیکن وہ بہت غریب تھی، اس بیچاری کا گھر بھی ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ ایک دن چڑیا نے سوچا کہ وہ جا کر شہر سے کچھ کھانا پینا لے آئے اپنے لیے، کیونکہ اس کا سودا سلف ختم ہو گیا تھا۔ چڑیا یہ سوچ کر وہاں سے اڑی اور راستے میں سے جب وہ گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک تتلی کو کسی نے بند کیا ہوا ہے جال میں۔ ٹونی چڑیا نے سوچا پتہ نہیں کس نے اس کو بند کر دیا ہے، اس ظالم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کتنی پیاری ہے۔ پھر اس نے کہا چلو اس کو آزاد کر دیتی ہوں۔ پھر اس نے اس تتلی کو آزاد کر دیا اور کہا پیاری تتلی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ چلو اب جہاں سے بھی آئی ہو وہاں چلی جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کروا دیا ہے۔ اچھا اب میں تو چلتی ہوں، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو۔ میں جا رہی تھی شہر اپنا کچھ سودا لینے، لیکن اب تو شام ہو گئی ہے، تمہیں آزاد کروانے میں ہی کافی ٹائم ہو گیا۔ اب میں واپس جاتی ہوں اور کل جاؤں گی سودا لینے کے لیے، کیونکہ اب تو دکان بند ہو گئی ہوگی۔ پھر ٹونی اپنے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن وہ پھر دوبارہ سے نکلی اپنے گھر کا سودا سلف لینے کے لیے۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو بہت تیز بارش شروع ہو گئی، اور جب وہ اپنے گھر کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے اس کا گھر نیچے گر گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے۔ ٹونی بہت روئی، اس نے سوچا اب میں کیا کروں، کہاں رہوں؟ پھر اس نے سوچا کہ کالو کوا بھی کئی دفعہ اس کے لیے مدد لے کر آیا ہے، اب میں بھی جاتی ہوں، شاید کالو کوا میری مدد کرے۔ وہ وہاں سے اڑی اور اس امید کے ساتھ کالو کے گھر کے پاس جا کر دروازہ بجایا اور کہا کالو بھیا دروازہ کھولو، بارش بہت تیز ہے، میرا گھر ٹوٹ گیا ہے، مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دو، میں بارش میں بھیگ رہی ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ اندر سے کالو کوا آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کہا اچھا ٹونی، میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں دروازہ کھل ہی نہیں رہا۔ کافی دیر کے بعد ٹونی نے پھر بجایا اور کہا کالو بھیا کیا ہوا ہے دروازے کو، دروازہ کھول دیں، میں بھیگ رہی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، بارش بہت تیز ہے۔ کالو نے اندر سے کہا ارے ٹونی میں کوشش کر تو رہا ہوں، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا، بلکہ اب یہ شاید کھلے ہی نہ۔ ٹونی نے کہا کیوں کالو بھیا، کیا ہوا ہے دروازے کو، اور یہ کبھی کیوں نہیں کھلے گا، کیا آپ بھی کبھی باہر نہیں آ سکتے؟ لیکن اندر سے کالو کوے نے غصے میں کہا ارے چلی جاؤ، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ میرا گھر کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تم بھی اس کے اندر آؤ اور یہ گرے نہ، یہ ٹوٹ جائے گا، جاؤ مجھے آرام سے رہنے دو، اپنی طرح مجھے بے گھر مت کرو اور مجھے اب تنگ مت کرنا۔ ٹونی بیچاری روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور سوچنے لگی کہ کالو کوا کتنا خود غرض ہے، مجھ سے تو ہر طرح کی مدد لیتا رہتا تھا، لیکن میری باری پر وہ بالکل بھی نہ مدد کر سکا۔ راستے میں اس کو ایک پری ملی، اس نے کہا پیاری چڑیا پریشان مت ہو، کہاں جا رہی ہو؟ لیکن چڑیا نے اپنی پریشانی میں اس پری کو دیکھا ہی نہیں اور وہ اس کے پاس سے گزرتی ہوئی چلی گئی۔ لیکن پری نے اس کو کہا آؤ میں نے تمہارے لیے بہت پیارا سا گھر بنا کر رکھا ہے، تم پریشان مت ہو، وہ بڑا مضبوط ہے۔ پھر اس نے دکھایا کہ ایک پمپکن کے گھر بنایا ہوا تھا پری نے چڑیا کے لیے۔ چڑیا نے جب وہ پمپکن کا گھر دیکھا تو اس کو بہت اچھا لگا۔ اس نے کہا پیاری پری تم تو بہت اچھی ہو، تم کون ہو؟ پری نے کہا یاد کرو میں وہی تتلی ہوں جس کو تم نے آزاد کروایا تھا، مجھے ایک ظالم نے بند کر دیا تھا، لیکن تم نے مجھے آزاد کروا کر مجھ پہ احسان کیا۔ میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی، لیکن تمہاری پریشانی مجھے سمجھ آ گئی تو میں نے تمہارے لیے فٹافٹ یہ پمپکن کا گھر بنا دیا، اب تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، اس میں رہو، اس میں ضرورت کی ہر چیز ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھی ایک پیاری سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ہم سب آپس میں دوست بن جائیں۔